واضح کر لیں بات تاکہ یہ کلیئر ہو جائے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بات کو آپ غلط پینٹ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیررسٹوں کے ساتھ مذاکرات کریں. میں کہتا ہوں کہ ٹیررسٹ جب بھی وارداتیں شروع کرتے ہیں ایک بیانیہ بناتے ہیں. بیانیے میں وہ سرٹن ایشوز لے کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ آپ کو قانونی طور پر ان چیزوں کا حق نہیں مل رہا اس لیے اب ہم طاقت سے یہ حل لیں گے. اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ جو ٹیررسٹ نہیں ہیں لیکن گمراہ ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی بات نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں, یہ پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, شاید مجھے بتائیے گا. خبر ہے کہ جی بہت بڑی تعداد میں ہتھیار اور ایمونیشن اور اینٹی پاکستان لٹریچر بلوچستان کے مختلف حصوں سے ریکور کیا ہے. یہ بتا رہی ہے آفیشیل سورس. اور 40 سے زیادہ لوگ گرفتار ہو گئے اور وہاں سے کوئی لٹریچر بھی ملا ہے جس میں 2 کتابچے تھے. اردو میں تھا پاکستان میں قومی جمہوری تحریک اور پشتو میں 2 تھے, غیرت چغا اور دوسرا تھا سرخ پرچم. اور یہ ہے کہ جو پکڑے گئے ہیں انہوں نے اقبالی بیان دیے ہیں کہ وہ افغانستان میں ٹرین ہوئے تھے اور پاکستان میں اسلحے کے ساتھ بھیجے گئے کہ یہاں آ کے وہ یہ تخریبی کارروائیاں کریں. یہ خبر آپ کو کوئی ان نیچرل تو نہیں لگ رہی نا, نارمل چیز ہے نا یہ. مجھے پہلے اس کا آپ ہاں میں جواب دے دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں نے خبر پڑھی ہے. نہیں, اس کا بالکل اس کا ہاں میں جواب نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو یہ خبر آرا صاحب دشمن کے ایجنٹ ہیں. سن لیں آپ مجھے بتائیں سر, سن تو لیں خبر تو سن لیں, پوری بات سن لیں. یہ 1975 کی ڈان کی آج ہی کے دن کی خبر ہے. ڈان میں کالم چھپتا ہے 50 ایئرس دس ڈے, اس دن کی جو بڑی خبر ہوتی ہے. بتا میں صرف رہا ہوں کہ یہ 5 مارچ 1975 میں ڈان میں خبر چھپی تھی. آج ہم 5 مارچ 2025 میں بیٹھے ہیں اور یہی باتیں چل رہی ہیں, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے نا کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم انگلی نہیں رکھ رہے, اور اگر وہی رویہ یہ ہے 40 اٹھ گئے 50 اٹھ گئے تو کوئی ایشوز ایسے ہیں جن میں بات کرنے میں یا ان کو ایڈریس کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہی سوچ تب ہماری تھی اٹھاؤ پکڑو مار دو تو پھر تو یہی چلتا رہے گا سلسلہ, پھر شہادتیں ہوتی رہیں گی. میں تو اس لیے 50 سال پرانا آپ کو اخبار پڑھا ہے کہ وہ دن اور آج کے دن میں مجھے فرق بتا دیں آپ سوچ میں کیا ہے. وہ 50 سال پہلے بھی غلط تھا اور وہ 5 سال پہلے بھی غلط تھا, وہ آج بھی غلط ہے اور آنے والے 5 سال بعد بھی وہ غلط ہوگا. یہ جو اس قسم کی مہم جوئی ہے یہ دشمن اور دشمن ملک جو ہیں ان کے جو ایجنٹ ہیں, کلبھوشن کے جو ہے وہ ساتھ کام کرنے والے یا ان جیسے لوگ جو ہیں یہ ان کی ساری کارروائی ہیں. یہ وہ لٹریچر چھپاتے ہیں, وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, وہ اس طرح سے معاشرے کو تقسیم کرنے کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جس قسم کے وہ ایشوز اٹھا رہے ہیں وہ ایشوز ہمارے لوگوں کے ہیں, وہ ہمارے اور ان کے درمیان ہیں. وہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان ایشوز کو حل کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو جو ایک ہاتھ میں بندوق کیوں نہیں ہو رہے مجھے بتائیں نا, کیوں نہیں ہو رہے؟ ان ایشوز کو جو ہے وہ اپنے جرم کا جواز بناتے ہیں. ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا صاحب, اور نہ ہی ان کے اس موقف کو جو ہے وہ پلیٹ کرنا چاہیے. اے پی ایس اٹیک ہوا جب پشاور میں ہمارے بچے مارے گئے, اساتذہ مارے گئے, اس سے بڑا سانحہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں تھا. میں تو خود وہ منظر دیکھا ہوا ہے, آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یاد کرتا ہوں میں اس کو. اس کے بعد 20 نکاتی پروگرام بنا, پورا ایک ایکشن پلان بنا. اس کے 2 یا 3 نکات سے اوپر کسی نے کام نہیں کیا. جہاں تک بلوچستان اور کے پی کے ایشوز ہیں, بلوچستان کے ایشوز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ سرٹن ایشوز ہیں جن پہ کوئی بات نہیں کرتا. وہاں سے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں کی قیادت, میں بتاتا ہوں, وہاں کے بہت سے لوگوں سے میں نے بلوچستان میں بہت ٹریول کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ الیکشنز مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں اور کیونکہ وہ لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے وہاں کے الیکٹڈ لوگ میجورٹی, اس لیے ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور کل کو ایک لڑکی اٹھتی ہے مارنگ بلوچ اور سارے وہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر لیتی ہے, بیکاز غلط ہے یا صحیح ہے لوگوں کے نزدیک اس کی کریڈیبلٹی ہے. ہم ایک چیز کو اگر ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ جو عوامل کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو کیسے ہم یہ ٹیررزم سے لڑیں گے؟ خالی کینیٹک میں تو کبھی ہمارے بچے شہید ہوں گے, کبھی 4 وہ مارے جائیں گے. مالک صاحب دیکھیں, مالک صاحب پراپیگنڈے کرنے کا بھی ایک گر ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک چلاکی اور ایک عیاری ہوتی ہے. وہ عیاری اور چلاکی کے ساتھ اس قسم کا پراپیگنڈا اگر کرتے چلے جائیں
تو ہمیں ان کا جو ہے وہ یعنی ان کے اس دھوکے میں نہیں آ جانا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر محرم بلوچ کا موقف یہ ہے کہ فلاں 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 حلقوں میں الیکشن ریگ ہوا ہے، آئے بیٹھے ان حلقوں میں جو ہے وہ ری الیکشن کی بات کریں، ٹریبیونل کی بات کریں، عدالت کی بات کریں، ہائی کورٹ میں وہ اسلام آباد آئی تو آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ اسلام آباد آئی تو آپ نے اریسٹ کر لیا. بات چیت تو میں یہ نہیں کہہ رہا مارنگ صحیح ہے غلط ہے، میں صرف بات کر رہا ہوں کہ آپ کو لوگوں کو انگیج تو کرنا ہوگا. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کو کسی نے اریسٹ نہیں کیا، کوئی ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنایا. معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے، یا وہاں پہ جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ ٹرولی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے، تو اس کا حل تو ایک ری الیکشن ہے نا. اس کا حل تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ بس سے بندوں کو اتار کے سڑک پہ کھڑے کر کے بالکل صحیح بات، شناختی کارڈ چیک کر کے میں یہ ان کو تو کوئی ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا صاحب، ان کو تو کوئی ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا. قاتلوں کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو مارنگ بلوچ جو ہے، مارنگ بلوچ پھر اس کو کیوں ڈیفینڈ کرتی ہے؟ مارنگ بلوچ سے یہ کہیں کہ وہ ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہ کرے، وہ ان چیزوں کی مذمت کرے، اور جو اس کا موقف ہے وہ آئے بیٹھ کے بات کرے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ کو کیا چاہیے نہیں، ایک گرینڈ ڈائیلاگ کرے بلوچستان میں، ایک گرینڈ ڈائیلاگ کرے ان چیزوں کے اوپر. میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ترجیحات نظر نہیں آتی. گورنمنٹ نے کب انکار کیا گرینڈ ڈائیلاگ نہ کرنے؟ انیشیٹ کرنا چاہیے نا، انکار کیا کرنا ہے، انیشیٹ کرنا چاہیے. ہم تو روز ان لوگوں کو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان مسائل کے اوپر بات کریں، آپ ڈائیلاگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم تو ان لوگوں کو بھی روز کہتے ہیں کہ یہ آئیں بیٹھیں بات کریں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ سے بات چلیں بات چیت سے ایک سوال، 2 میٹنگ کرنی، تیسری میٹنگ نہیں کرنی.